اب ہم ایسے سسٹمز میں رہتے ہیں جہاں پہ جب مائیں یا فادر جو ہیں اپنے بچوں کو ایموشنلی ریگولیٹ کرنا چاہیں اور جب بچوں کا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہو تو انہیں سمپتھی دیتے ہیں زیادہ، یا انہیں زیادہ گود میں اٹھائے رکھتے ہیں، یا ان کی رونے پہ ان کو سوت کرنے، ان کو کام کرنے پہ، کام یعنی کہ ان کو کام ڈاؤن کرنے پہ گھنٹوں لگاتے ہیں، اور دوسرے لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں، ان ایزی فیل کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہو اتنی زیادہ اٹینشن دے کے. تو ایسے میں بجائے اس کے کہ آپ فرسٹریٹ ہو کہ یہ لوگ مجھے، میرے بچے کو میرے مطابق پرورش نہیں کرنے دے رہے، میرا یہ ریسپیکٹفل ماننا ہے کہ آپ پولائٹ لیکن فرم ہو کے اپنی پریکٹس جاری رکھو. البتہ کمیونیکیٹ کرنا ایز اے پیرنٹ آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں سے جن کے ساتھ آپ نے ہنسی خوشی رہنا ہے. رائٹ، آپ اپنی فیملی سے کٹ آف تو نہیں ہو سکتے. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہو اسپیشلی، تو گرینڈ پیرنٹ سے تو آپ کی ایوری سنگل ڈے، ایوری ادر آور کی انٹریکشن ہے، آپ کے بچوں کی انٹریکشن ہے. تو ایسے میں قلم یعنی کہ نالج از وے مور پاورفل دین تلوار یعنی کہ آرگیومنٹیشن. اس لیے ان 3-4 چیزوں کو یاد رکھ لیں، اور پھر ان کو تھوڑا سا اگر خود سے آپ ریسرچ کریں تو آپ کے پاس بڑے اچھے جواب تیار ہو جائیں گے کہ آپ اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کائنڈنس کے ساتھ کرنا کیوں چاہتے ہو. آف کورس سننا کا طریقہ ہے، آف کورس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ان کی بہت ساری سیرہ سے ایگزامپلز ہیں. دماغ کیا ہے؟ اللہ نے جو دماغ بنایا ہے اس میں جو 3-4 کمپوننٹس ہیں. ایک ہے ایمگڈلا، ٹھیک ہے. اب جو ایمگڈلا ہے وہ بیسکلی ہمارے دماغ کے اندر 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 جو ہمارا لمبک سسٹم ہے اس میں ہے، اور وہ بیسکلی ہمیں کیا کرتا ہے، وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ہماری سینسٹیوٹی کو، ہماری ایموشنل پروسیسنگ کو، ہماری میموری کو کنٹرول کرتا ہے. اور ایمگڈلا کا کام بیسکلی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا کام ایک واچ ڈاگ کا کام ہے. یعنی کہ وہ جیسے ہی کسی قسم کا تھریٹ ہمارے انوائرمنٹ میں آتا ہے، وہ اچانک سے ہمارے نروس سسٹم کو ٹریگر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تھریٹ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ تھریٹ جو ہے پھر وہ ہمارا ایموشنل فائٹ اور فلائٹ موڈ بن جاتا ہے. لیکن وہ کس کو بتا رہا ہے کہ تھریٹ ہے؟ وہ بتا رہا ہے ہمارے سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو. بہت شارٹلی، بڑے اچھے صاف ستھرے تھوڑے سے الفاظ میں اگر میں ان دونوں سسٹمز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو وہ کچھ یوں ہیں. جو سمپیتھیٹک سسٹم، نروس سسٹم ہے، SNS جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارا ہارٹ ریٹ، ہمارا بلڈ پریشر، ہمارا یہ سارا کچھ انکریز کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم یا ڈینجر میں ہوتے ہیں، یا پھر جب ہم کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ نے کبھی دیکھا بچے چھپن چھپائی جب کھیل رہے ہوتے ہیں، یا جب ایکسائٹیڈلی کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک جو رش ہماری باڈی میں آتا ہے، رائٹ. ہمارا سمپیتھیٹک سسٹم ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی ہارٹ ریٹ اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے، نروسنس محسوس ہو رہی ہے، یہ سب ہمیں بتا رہا ہے. لیکن ایمگڈیلا کو پتا ہے کہ ہم تھریٹ میں نہیں ہیں، تو وہ فائٹ فلائٹ موڈ میں ابھی نہیں جائے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارا لیول کو ماڈریٹ کرے. جبکہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ ہماری ایکٹیویشن کو بیلنس کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے آٹونومک نروس سسٹم کو بتاتا ہے کہ دیکھو اب نا مشکل ذرا زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اب جو ہے تم اپنے ڈیفینسو موڈز جو ہیں ان کو جو ہے وہ ریڈی کر لو، اپنے فائٹ موڈز کو. اور وہ ان دونوں کو ایمگڈیلا جو ہے وہ بیسکلی وہ واچ ڈاگ کی طرح وہ کسی ایک کو ٹریگر کرتا رہتا ہے. یعنی کہ ضرورت سے زیادہ جب ٹینشن بڑھ جاتی ہے تو وہ پیرانروس سمپیتھیٹک سسٹم جو ہے اس کو ٹریگر کرتا ہے، ٹھیک ہے. آربیٹل فرنٹ کورٹیکس جو ہے، آربیٹل فرنٹ کورٹیکس جو ہے وہ بیسیکلی تھوڑا سا پیچھے ہماری آنکھوں کے پیچھے ہے، اور اس کا جو سارا کام ہے نا وہ کیا ہے، وہ لاجک کو پروسیس کرنا ہے، وہ ایموشنز کو پروسیس کرنا ہے، وہ ان ساری باتوں کو پروسیس کرنا، ہماری ایموشنل سٹیٹس کو، ہمارے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو دیکھنا، کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کنیکٹڈ ہے ہمارے SNS سے اور PNS سے، ٹھیک ہے. اور بتاتا رہتا ہے دماغ کو، باڈی کو کہ اچھا ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، سب کچھ ٹھیک نہیں جا رہا. البتہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دی ایمگڈیلا جس کو ہم نے پہلے بات کی تھی ہیز دی ابلٹی ٹو اوور رائڈ ایون اے ویل کنیکٹڈ ہائر ریگولیٹری اسٹرکچر. تو سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا سسٹم دیا ہے، ہمارے دماغ کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہے
जो हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है। अलबत्ता जब हमारे इमोशनल नीड्स मीट नहीं हो रहे होते तो हमारा एक नर्वस सिस्टम जो है वो परेशान होना शुरू हो जाता है आम आसान अल्फाज में, और उस पे जो एक एमिगडाला जो वॉचडॉग सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ है वो कहता है कि यार तुम खुश नहीं हो, तुम परेशान हो। और जब वो इमोशनल राइड होता है तो लॉजिकल राइड जो है वो बंद हो जाता है, फिर आपका सिर्फ इमोशनल ब्रेन काम कर रहा होता है। और मैं ये बात पिछली बहुत सारी बुक्स की स्टडीज में लेक्चर्स में कह चुकी हुई हूँ कि डैनियल स्टील की बुक्स की स्पेशली जब मैंने समरीज की हुई हैं कि ये हमारा लॉजिकल लिड है हमारे ब्रेन पे। वंस हमारा नर्वस सिस्टम एमिगडाला जो है वो बता दे कि भाई हम इमोशनली सेफ नहीं हैं, ठीक है, तो लॉजिक जो है ना वो उड़ जाता है और पीछे रह जाते हैं इमोशंस, और वो यूं फ्लश करके जो हैं वो हमारे लॉजिक के ऊपर आ जाते हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो ये बेटर रेगुलेट होता है, लेकिन स्पेशली न्यू बॉर्न से लेके 7 इयर्स तक के बच्चों में ये इतना कॉमन नहीं होता। अब आपका बस चले तो आप ये क्लिप लेके किसी को सुना दो, और आपका बस चले तो आप इस पे थोड़ी सी और स्टडी करो या इसी बात को समझ लो, थोड़ा सा इसको गूगल रिसर्च कर लो और समझने की कोशिश करो कि बच्चे इस स्टेज पे ऐसा करते क्यों हैं, उनके इतने शदीद इमोशनल मेल्ट डाउन्स होते क्यों हैं। और जब हमने अट्यूनमेंट्स की बात की, तो जब पेरेंट्स बच्चों से अट्यून्ड होते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं, बच्चों की नीड्स को समझ रहे होते हैं बचपन से, उसकी बर्थ से, इवन अगर कनेक्शन बाद में भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सब्र और पेशेंस पर चाहिए होता है, तो उसमें ये होता है कि उनके जो नर्वस सिस्टम्स हैं जो वो काम डाउन होने शुरू हो जाते हैं और इमोशंस रेगुलेट होने शुरू हो जाते हैं, और बात बच्चा इजीली फिर समझने लग जाता है। और बात ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे ने बात समझनी है, एक्चुअली ये पूरी बात, ये पूरी किताब, ये पूरी अटैचमेंट थ्योरी इस बात पर है कि पेरेंट्स ने बच्चों की बात समझनी है, इंशाअल्लाह।